من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة کافروں نے کہا کہ کیوں ان کے اوپر ایک ساتھ پورا کا پورا قرآن نہیں اتارا جاتا، کذالک اسی طرح، تاکہ ہم اس کے ذریعے اے نبی آپ کے دل کو مضبوط بنائیں اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے کئی مضمون سنے کہ ایک آدمی اپنے دوست کی دوستی میں آ کر کے غلط کام جب کر لیتا ہے تو قیامت کے دن یہی دوستی اس کے لیے افسوس کا ذریعہ بن جائے گی، اور وہی افسوس کرتے ہوئے کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس کے متعلق جو واقعہ گزرا تھا کل آپ کے سامنے تفصیل آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے دوست کی بات میں، ابی ابن خلف کی بات میں آ کر کے وہ حرکت کی، قیامت کے دن اس کا پچھتاوا اس کو ہوگا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن دوست کا دشمن بن جائے گا، الا المتقون، مگر جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی، یعنی خیر خواہی کی بنیاد پر تھی، خیر کی طرف مائل کرنے والی تھی، تو ان کی دوستی برقرار رہے، ورنہ جو دوستی غلط کاموں کی طرف لے جا رہی ہے قیامت کے دن وہ باعث افسوس ہوگی اور دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تھا آگے کہ جس دوست کی دوستی میں آ کر کے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قیامت کے دن جب عدالت ہوگی، اللہ کا دربار ہوگا اور ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب اس کا مقدمہ دائر حضور کریں گے کیا جواب دو، کیا جواب دو گے؟ بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے، قرآن سے قریب آتے، مزید اس کے اندر کیڑے نکالنا شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو مانیں گے، مگر قرآن یک بار کی کیوں نہیں اتارا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بار کی پوری دے دی گئی، قرآن اگر اسی انداز سے دیا جاتا تو ہم ضرور مانتے، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر کیوں اتارا جاتا ہے، 23 سال میں کیوں اتارا گیا؟ یک بار کی اتارا جاتا تو قرآن نے اولاً اس کی حکمت بیان کی، کذالک لنثبت بہ فؤادک، پہلی حکمت یہ بیان کی کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینا ہے، اور سورہ نحل میں ہے کہ اس کے ذریعے ایمان والوں کے دل کو بھی تقویت دینا ہے۔ جب حالات مخالفین کی طرف سے پیش آئے اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالات کی رہبری کی آیات لے کر کے آئے تو تسلی ہو جاتی کہ اللہ تعالی ہمارے احوال سے باخبر ہے، یعنی یہ مخالفین اور حاسدین جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اسی وقت اگر آیت اترتی ہے تو دل کو ایک ڈارس بنتی ہے، انسان جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب یہ آیت پر اسے گزرتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ، تو یہ معنی کے ساتھ پڑھنے کے بعد انسان کا دل اور مضبوط ہو جاتا ہے، آزمائشوں کے لیے اور تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے جو آیات اللہ نے اتاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈارس بندوانا مقصود تھا، آپ کے دل کو اور مضبوط کرنا مقصود تھا تاکہ آپ حالات پر جم جائے۔ اور جب قرآن حضور کے قلب کو مضبوط کرتا ہے تو کیا حضور کے امتی کے قلب کو مضبوط نہیں کرے گا؟ آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کا الغزۃ العزہ، اللہ اس کو دوبارہ عزت کی طرف پہنچا ہے، دینی اعتبار سے تو یہ علاقہ عزت کی ایمان کی چوٹیوں پر ہے۔ آپ دیکھیے اتنے آزمائشی حالات میں بھی اگر ان کے دلوں کو کسی چیز نے مضبوط کر رکھا ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ کلام پاک ہے۔
تو یہی بتایا کہ کلام پاک جب حضور کے دل کو قلب کو مضبوط کرتا ہے تو فتنوں کے دور میں بھی امت کے قلب کو بھی اگر کوئی چیز مضبوط کر سکتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج پوری دنیا اپنے آپ کو انصیف محسوس کر دی ہے، کہیں جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں اتارتے کہ کوئی کافر قرآن جلانا چاہے فرشتے آئے اور اس کے ہاتھ سے کھینچ لے، نہیں، اللہ تعالیٰ معصوم بندوں کے سینوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیے کہ جس کے دل میں قرآن آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، یعنی حفاظت کا سب سے بڑا اگر ذریعہ ہے تو وہ کتاب اللہ۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کر کے رہیں گے۔ حافظ محفوظ نہیں رہے گا تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ اور قرآن کے محفوظ رکھنے کا وعدہ ہے، معلوم ہوا کہ حافظ کے بھی رکھنے کا وعدہ ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ایسے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن المرء مع من احب، روایت سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے رات کے وقت عشاء پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ کہ رسول اللہ خاص تو کوئی تیاری نہیں ہے، اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، یہی قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب کے حق میں اور سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اتارے جانے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کے دلوں کو مضبوطی ملے۔ دوسرا یہ کہ جب حالات کے حساب سے قرآن اترے گا، ایک ساتھ اگر پورا قرآن دے دیا گیا تو کون سے حالات میں کیا رہبری ہے کبھی کبھی آیت ذہن میں نہیں آتی، اور اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا اور اسی وقت آیت اترتی ہے۔ اب یہ حرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ ابن ابی معیط نے کی، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دل شکنی ہوئی ہوگی، مگر اسی وقت آیت اتر رہی ہے یا لیتنی، قیامت کے دن یہ افسوس کرے گا کاش اس کو دوست نہ بناتا۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں دونوں ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو جب واقعہ پیش آئے اور رہبری کی آیات اترے تو دل کو اور مزید تقویت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا، 23 سال میں اتارا، جو واقعات پیش آئے اسی کی رہبری کی آیات اتاری۔ تو یہ قرآن کو الگ الگ اتارے جانے میں امت کا فائدہ ہے، مگر یہ اس بات کے دلائل کو ابطال کے دلائل بنا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا دماغ نیگیٹو سوچنے کا ہوتا ہے، جو حسد کے عینک لگا دیتے ہیں، اگر لال کلر کا کانچ ہے تو سفید چاول بھی لال ہی نظر آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے عینک ہی ایسے لگا رکھی ہے۔ تو قرآن ٹھہر ٹھہر کر اتارا جا رہا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ انسانوں کا فائدہ ہے، مگر کہتے ٹھہر ٹھہر کر اتارا اس لیے نہیں مانتے، اگر یک بار کی اتارا جاتا تو مانتے۔ تو جو اللہ نے قرآن کے اس بات کے دلائل کے طور پر اتارا، انہوں نے اسی کو باطل قرار دیا، بھئی اسی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اسی وجہ سے تمہارے دل مضبوط ہوں گے، مگر کہہ رہے ٹھہر ٹھہر اٹھ کر اتارا جاتے اس لیے نہیں مانتے۔ اس پر ایک لطیفہ، ایک بیوی کے شوہر بہت زیادہ دیندار تھے، ایک مرتبہ ہوا میں اڑنے لگے، کرامت تھی، کرامات الاولیاء یہ حق، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات بھی برحق ہے۔ گھر میں آئے، سب گھر کے لوگ باہر دیکھنے کے لیے نکلے کہ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ جب گھر آئے تو بیوی نے ان کو تانا دیا کہ دیکھو فلاں بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے اور تم بزرگ بنے پھر رہے ہو اور ہوا میں اڑنے کی طاقت نہیں ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے برابر دیکھا؟ کہا بالکل برابر دیکھا، میں نے ہوا میں اڑتے دیکھا ہے۔ کہا وہ میں ہی تھا۔ اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے؟ یعنی اسی کرامت کا مطالبہ ہے اور وہی کرامت پوری ہو رہی تو اسے میں کیڑے نکالے جا رہے۔ تو اللہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن اتار رہا ہے تاکہ دل کو تقویت ملے، حالات میں رہبری ملے، مگر اسی کو انکار کی دلیل بنایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بار کی دی، حضور کو قرآن یک بار کی کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ کوئی عجیب بات آپ کے پاس لے کر جب بھی آتے ہیں ہم حق بات لے کر کے آتے ہیں، یعنی یہ جب بھی اعتراض کرتے ہیں ہم اس کا جواب لے کر آتے ہیں۔ وہ احسن تفسیر، اور بہترین تفسیر لے کر کے آتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ان کی عقلیں سیدھی نہیں ہے، دماغ میں عقل بھی سیدھی ہونی چاہیے، تبھی تو انسان لوگوں کی خوبیوں کو ایکسپٹ کرے گا۔ تو جب ان کی عقل سیدھی نہیں ہے تو اس بات کے دلائل ان کو انکار کے دلائل نظر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن یہ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، یعنی دنیا میں دماغ سے الٹی چال چلے، قیامت میں جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو چہرے نیچے ہوں گے اور پیر اوپر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسا ہی عذاب ان کو عطا فرمائے گا۔ اولئک شر مکانا، یہ مرتبے ٹھکانے کے اعتبار سے بہت برے لوگ، یعنی بہت برا ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور یہ راستے کے اعتبار سے بھی بھٹک چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آج جیسے تم قرآن کا انکار کرتے ہو، اس سے پہلے قومیں بھی ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے وقت کے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں پر اتاری جانے والی کتابوں کی تکذیب کی، ان کا انجام بھی دیکھیے۔ آج اللہ مہلت دے رہا ہے، جلدی سنبھل جاؤ، امید ہے کہ تم سنبھل جاؤ گے۔ تو اللہ وہ گزشتہ قوموں کے چند حالات مختصر انداز میں سنا رہے اس صورت میں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، قرآن کے بعد سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ تورات، ان کے اوپر ہم ایمان لائیں گے مگر عمل نہیں کریں گے۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان تو لائیں گے مگر عمل کلام پاک پر ہوگا۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، جب توریت اتاری تو ہم نے ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر اور معاون بھی بنایا۔ اصل نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معاون حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، دونوں کو حکم دیا جاؤ ظالم قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کرتا کیونکہ ان کے قوم میں ایک ظالم تھا جس کو امت فرعون کے نام سے جانتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو حالات ہیں اس امت کے بھی وہی حالات ہیں۔ بنی اسرائیل پر امت کے فرعونوں کو مبتلا کیا گیا، امت محمدیہ پر بھی وقت کے فرعون مبتلا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، امید ہے اللہ ایمان والوں کے قلب کو خوش کرے گا۔ جس کو چھپایا جا رہا ہے وہی کبھی چوراہے پر پھوٹنے والا ہے، لیکن چھپانے کے باوجود چھپ نہیں سکتا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، غزہ کی چیخیں عرش تک گئی ہیں، اللہ ایمان والوں کے قلب کو انشاءاللہ کل تک ٹھنڈا کر دے گا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، آگے دوسری قوم کا ذکر کیا، قوم نوح، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اللہ نے ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، جب کشتی بنا رہے تھے پانی نہیں تھا، 12ویں پارے میں ہے، قوم کے شرارتی لوگ گزر دیتے تو مذاق اڑاتے تھے، صاحب کشتی بنا رہے ہیں پانی نہیں ہے کہاں چلائیں گے، خشکی میں چلائیں گے۔ فرمایا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جب ہم کشتی سے تیر رہے ہوں گے اور تم ڈوب رہے ہوں گے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اللہ نے لوگوں کے لیے اس کو نشانی اور عبرت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، کوے والے لوگ، یہ کوے والے کون ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور یہ مشہور قوموں کے درمیان بہت سارے طبقے اور قومیں گزری ہیں، ان سب کو نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے مہلت دی۔ بعد میں جب یہ انکار کی آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ نے ان کو عذاب سے بھی چکنا چور کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم ان کے سامنے بہترین مضامین گزشتہ قوموں کے بیان کرتے ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کی ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔
وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ کفار مکہ آج بھی بحر میت کے پاس سے گزرتے ہیں. یعنی جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، مدین، یہ ملک شام کے سارے راستے میں مکہ اور ملک شام کے درمیان پڑنے والی بستیاں ہیں جہاں یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، اور انہی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. امطرت مطر السوء، ان میں ایک بستی ایسی بھی ہے جہاں اللہ نے بری بارش برسائی تھا، یعنی پتھروں کی بارش برسی تھی. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ ان بستیوں کو نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، یہ ساری مستی اس لیے سوچ رہی ہے کہ قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کا ان کو یقین نہیں. ورنہ جس کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب کا یقین ہو، وہ چاہے کتنی نافرمانی کر جائے مگر دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کے واپس آنے کا امکان رہتا ہے. مگر ان لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ہلاک شدہ قوموں کے کتنے بھی ان کو واقعات سناؤ، ان کو مہلت دیے جانے کے واقعات سناؤ، ان کی مستی موت تک ختم نہیں ہوتی. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، جملہ کستے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں ان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ہم میں سے کوئی مالدار نہیں ملا، طائف کا کوئی مالدار قبیلے کا گھرانے کا نہیں ملا، یہی لوگ ملے، اللہ ان کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری حرکتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بتلائیے وہ شخص ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی خدا بنا دیا. یعنی نفس سبھی خدا بن جاتا ہے جب انسان اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے. اصل تو حکم یہ ہے کہ ہمارا رازق بھی اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، تو اسی کی اتباع ہم کریں، اسی کے احکام پر ہم چلیں. مگر جس نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا لیا ہو، وہ کئی نفس کی مخالفت نہیں کر سکتا. کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو سمجھیں گے؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانور کو جب مالک کھلاتا ہے تو وہ جانور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے اور یہ میرا محسن ہے، پوری وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے. مگر وہ چونکہ احکام کا مکلف نہیں ہے تو جانور بھی اتنی وفاداری مالک کے ساتھ دکھاتا ہے. یہ لوگ تو اپنے نفس کو ہی خدا بنا بیٹھے ہیں، کیسے اللہ کے ساتھ اپنے وفاداری کا ثبوت پیش کریں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اللہ کائنات کو بنانے کے بعد اس کو اور وسیع کریں گے، پھیلائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کائنات سکڑ جائے گا. ترقی سے تنزلی کا سفر بھی شروع ہوگا، دور جاہلیت بھی واپس لوٹ کر آئے گا. جیسے آج ترقی سے تنزلی کا دور شروع ہوا، سلنڈر سے چولہے کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کائنات کو وسیع کرے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ کائنات سکڑ جائے گی. اللہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب سایہ کیسے پھیلاتا ہے؟ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو جیسے جیسے اوپر آتا ہے انسان کا سایہ یعنی ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف پھیلتا رہتا ہے، اور پھر جب سورج بالکل استوا پر آ جاتا ہے تو وہ سایہ بالکل کالعدم نہ ہونے کے درجے میں آ جاتا ہے. تو یہ سایہ جو پھیل رہا تھا سورج کے بڑھنے کے بعد وہ سایہ سکڑنے لگا، اور استوا زوال کے وقت تو بالکل گویا اس چیز کا سایہ ہی نہیں، ایسا ہو جاتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پہلے وسیع کریں گے، خوب آباد کریں گے، خوب ترقی اور ڈیولپمنٹ ہوگا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ اس دنیا کو سکڑیں گے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ سایہ بڑھتا ہے اور سکڑتا ہے، اس کا سبب ظاہری کیا ہے؟ سورج. مگر حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کا اثر ہے. ہمیں اس کا ظاہری سبب لگتا ہے کہ سورج جب تیز چمکتا ہے تب گرمی زیادہ ہوتی ہے، یہ اس کا ایک ظاہری سبب ہے. اس کا ایک اور ظاہری سبب جہنم، اور اس کا ایک باطنی اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ. جہنم غضب خداوندی کا مظہر ہے، اور اس کی گرمی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے سورج کی شکل میں.
تو ہمیں ظاہری اسباب، چونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے، لیکن ایک ایمان والا حقیقی سبب، حقیقی کوز یعنی اللہ کی طرف جا کر رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے سائے کو بڑھاتا ہے اور ایک وقت کے بعد وہ سایہ سکڑ جاتا ہے، اسی طرح اللہ دنیا کو بڑھائیں گے اور ایک وقت کے بعد یہ دنیا سکڑ جائے گی۔ تم ہی دیکھو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو تھکن کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور دین کو اللہ نے تمہارے پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ جب دین طلوع ہوتا ہے اور اجالا ہو جاتا ہے، انسان معیشت کے لیے ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تھک کر چور ہو جاتے ہیں تو رات کے وقت میں آ کر آرام کرتے ہیں۔ تو یہ رات کی کالی چادر دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور دین کا اجالا رات کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا پھیلے گی، ایک وقت آئے گا کہ اس کا اینڈ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو ہر ایک کے سامنے لائیں گے۔ تو دنیا دین کے بعد رات سامنے آ جاتی ہے، رات کے بعد دین سامنے آ جاتا ہے، یہ دنیا ختم ہونے کے بعد آخرت سامنے آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، جوڑے کے بغیر تکمیل نہیں ہوتی۔ ایک پیر میں جوتا ہو دوسرے پیر میں نہ ہو تو انسان بدنما لگتا ہے، جوڑی ضروری، کرتے کے ساتھ پائجامہ ہونا ضروری، تبھی تو لباس کی تکمیل ہوگی۔ مرد کی تکمیل عورت سے ہے، اللہ نے اس کا بھی جوڑا بنایا۔ آسمان کی تکمیل زمین سے ہے، بارش برسے اور زمین نہ ہو غلہ کہاں سے اگے گا؟ تو آسمان کی تکمیل زمین سے ہے، زمین کی تکمیل آسمان سے ہے۔ رات کی تکمیل دین سے ہے، دین کی تکمیل رات سے ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں چلے جائے، حتیٰ کہ انسانوں میں تو یہ کنسپٹ ہے، جانوروں میں بھی ہے، سبزیوں کے اندر بھی ہے۔ سبزیوں میں بھی قلم کاری کرنا پڑتا ہے، یعنی جو مادہ منویہ ہے وہ لگا کر کے پھر اس کے بعد اس کی جب قلم کاری ہوتی ہے اس کے بعد اس پر پھل آنا شروع ہوتے ہیں۔ کچھ پودوں کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے اور کچھ پودوں کے ساتھ خود بخود ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اس کو عربی کے اندر لواقح کہا جاتا ہے، یعنی نر پودوں کے ساتھ مادہ پودوں کو جوڑ کر کے پھر ان کی قلم کاری کے بعد ان کے اوپر پھل لگنا، پھول آنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہواؤں کو تیز چلاتے ہیں اور وہ پودے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور وہ عمل کے نتیجے میں پھل وجود میں آتے ہیں۔ تو پھلوں کے اندر بھی آپ دیکھیے، سبزیوں کے اندر بھی آپ دیکھیے، اللہ نے دونوں چیزیں، دونوں جوڑیاں اس کے اندر رکھی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے دنیا بغیر جوڑے کے کیسے رہ سکتی ہے؟ دنیا کا بھی تو کوئی نہ کوئی جوڑا ہونا چاہیے۔ تو دنیا اگر صرف دنیا ہو تو عمل کرنے والوں کو بدلہ کہاں ملے گا؟ مظلوموں کو انصاف کہاں ملے گا؟ ظالموں کو سزا کہاں ملے گی؟ اگر صرف دنیا باقی رہے تو عمل کی جگہ ہے مگر بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آخرت کا جوڑا دنیا کا بنایا ہے۔ یہ جوڑا ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کو سب کے سامنے قائم کریں گے اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، انشاءاللہ آگے کی آیت کی تشریح کل کریں، سوالات آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔